کوئی پتھر ہی ہوتا وہاں کا کہ لطف پاتا میں باغے جنا کا، کوئی پتھر ہی ہوتا وہاں کا۔ اس کمرے کے اندر داخل کیا جائے اور اس سے جو بھی سامان مانگا جائے گا وہ آسانی سے اس سامان تک پہنچ جائے گا، اور جو سامان مانگا جائے گا وہ سامان وہ لے کر آئے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے علم اور جہالت کی مثال ہے، اسی لیے کہا گیا کہ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں رہنے والے انسان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ بچوں شور نہ کرو، بچوں شور نہ کرو، کہاں آئے ہو؟ آگے کی جو لائن ہے یہ بات کر رہے ہیں، شور کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے۔ سنجیدگی سے بات سنو اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اور جس قوم کے اندر میں سب سے پہلے پڑھنے کی بات کہی گئی، وہ قوم آج تعلیم کے اندر کیوں پیچھے ہے؟ ہمارے سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی کتاب یعنی قرآن شریف، اور قرآن شریف کے اندر میں سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی سورہ علق، اور سورہ علق کے اندر میں سب سے پہلا لفظ اور حرف اقرا یعنی پڑھ، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس سے کہی جا رہی ہے، سارے مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات نبی سامنے موجود ہے، نبی سامنے موجود ہے، لیکن یہ بات ساری امت کو بتائی جا رہی ہے، ساری امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے، ساری امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے، پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو ہمیں پہلے دن قرآن جو ہے پہلے ہی دن یہ سبق سکھا رہا ہے، یہ سبق بتا رہا ہے، اقرا پڑھو۔ تو تعلیم کی یہ اہمیت ہے ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر تعلیم کی یہ اہمیت ہے، علم کی یہ اہمیت ہے۔ علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی علم کے بارے میں، اور علم کی اہمیت اس طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اگر تمہیں علم سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اس زمانے کے اندر عرب سے چین کا سفر کرنا کافی مشکل تھا، اتنے سارے وسائل نہیں تھے، اتنے سارے ذرائع نہیں تھے جو آج ہم سب کے بیچ میں موجود ہیں۔ گاڑیاں نہیں تھی، ایروپلین نہیں تھا، ریل گاڑیاں نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، جانوروں کے ذریعے سے سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جب جانے کی اور سفر کی قلت تھی، سفر کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، ایسے زمانے کے اندر میں اللہ کے نبی نے علم کی اہمیت کو بتایا، علم کی قیمت کو بتایا، اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں علم سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، تعلیم کو اپنا زیور بنانا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے ہمیں دقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں، ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ علم بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا، علم بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا، علم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ علم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم کی جڑ بہت کڑوی ہوتی ہے،
لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ علم کی جڑ بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس وقت میں آدمی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو مختلف دشواریوں سے، دقتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے، دوچار ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم علم کے میدان میں جن لوگوں کو کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم اونچے مقام کو، بلند مقام کو لوگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ اس لیے علم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بغیر محنت کے، قربانی کے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔